اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 27، یہ ایک کریٹیکل آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں حدیث بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو اس پختہ قول کے اندر. اب ظاہر ہے کہ یہاں قول سے مراد وہ ہے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ طیبہ کہا ہے، پاکیزہ کلمات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی اچھا کلمہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کی حمد کا، اس کی تسبیح کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس پختہ قول کے اندر، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، پیغمبروں کو ماننے کی گواہی، آخرت کے دن کی گواہی، کتابوں پہ ایمان لانے کی گواہی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. اللہم اجعلنا منہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یہ آیت مبارکہ کا حصہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کیا اس موقع پر جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں ہونے والے امتحان کا ذکر کیا بخاری اور مسلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا اور تم سے میرے متعلق بھی سوال ہوگا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا دنیا میں کیا عقیدہ تھا. اور پھر نبی الاسلام نے یہ آیت تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو اس سچے قول کے اوپر، یعنی رسول اللہ کو پیغمبر ماننے کی گواہی کے اوپر، اللہ کی گواہی پر، اسلام کی گواہی پر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا، بخاری مسلم میں اس ایک سوال کا ذکر ہے. ترمذی اور ابو داؤد کے اندر 3 سوالوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے. ترمذی میں الفاظ ہیں من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. اور ابو داؤد کے اندر من ربو کا، ما دینو کا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ بھی 7 الفاظ ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی الاسلام قبر میں تشریف لے آتے ہیں، یہ بریلوی کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، خود نہیں آتے، آپ کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں وہ شخص جسے دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاذا کا مطلب ہے وہ سامنے موجود ہے، کہ ہاذا جو ہے یہ حاضر کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. غائب کے صیغے کے لیے بھی ہاذا استعمال ہوتا ہے جب اس کا قرینہ موجود ہو. جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر نے جب یزید کی بیعت کی ایک حکمت کے تحت بعد میں، تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں ھذا الرجل، میں نے اس شخص کی بیعت کی ہے جو کہ شام میں بیٹھا ہوا ہے. اور عبداللہ ابن عمر جو ہے مدینہ شریف میں تھے، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارا حکمران ہے. تو ھذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب وہ مؤمن جواب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. وہ غائب کے صیغے میں جواب دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ سامنے موجود نہیں، ورنہ تو کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو.
مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ یہ ہاذا کا صیغہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں آتے ہیں، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ مردہ فرشتوں سے کہتا کہ کس مرد کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جب فرشتے کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو بات میں تو وزن ہے واقعی، لیکن انہیں نہیں پتا کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے جس میں ایو رجل کے الفاظ بھی موجود ہیں، کس مرد کا ذکر کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا۔ اور ابو داؤد میں ویسے ہی 7 الفاظ موجود ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جو تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تفصیلی حدیث بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، اس میں دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عموماً انہی 3 سوالوں کا ذکر ہوتا ہے، اور منافق کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ اور وہ کہے گا کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سنی، یعنی کہ ٹونی۔ 3 سوالوں کے بعد فرشتے اس سے 4تھا سوال بھی کریں گے، کنکلوڈ کریں گے۔ گفتگو اس طرح تو کنکلوڈ نہیں ہوتی۔ مومن سے 4تھا سوال یہ ہوگا کہ تجھے کیسے پتا چلا، ان 3 سوالات کے جوابات کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے رسول اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کی، مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے یہ پتا چلا، اس لیے میں نے اس کو آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ریویل کیا تھا کہ قبر کے 3 سوال نہیں ہیں، 4 سوال ہیں۔ 3 تو یہ ہے نا، کامیاب ہونے کے بعد 4تھا سوال بھی ہے کہ تجھے پتا کیسے چلا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اب جس نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، ظاہر کتاب ترجمے سے ہی پڑھی ہوگی نا، عربی پڑھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بندے کو جسے عربی نہیں آتی۔ اچھا، منافق جب کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، فرشتے اس سے کہیں گے 4تھے سوال کے طور پر کہ تو نے خود کیوں نہیں پڑھا یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا؟ تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، تو نے دنیا میں ایسے شخص سے کیوں نہیں رابطہ کیا اگر تو خود نہیں پڑھ سکتا تھا؟ وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو یہ 4تھا سوال منافق کے کیس میں بھی ہوگا، گنہگار شخص کے کیس میں بھی ہوگا۔ تو یہ قبر کا 4تھا سوال یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ یہ ڈراپ سین ہے قبر کے امتحان کا۔ اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے 3 سوالات میں کس نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر کوئی خود نہیں پڑھے گا، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا کسی ایسے شخص سے ہدایت نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے واقعی قرآن و سنت بتائے، یعنی بزرگوں کی تعلیمات نہ بتائے، ورنہ تو یہاں پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا۔ یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، اور جب علماء سے پوچھیں ہم پوچھتے ہیں کس علماء سے، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے۔ دوسرے علماء کا ذکر کہتے ہیں وہ تو ہے ہی گمراہ ہے، انہیں کہ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اور آپ ان کے بارے میں۔ البتہ اگر آپ دونوں بھی ہمیں کوئی بات بتائیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی، تو ہم تصدیق کریں گے۔ تو یہ عذاب قبر کے سوالات کے امتحان سے متعلق یہ اہم ترین آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت کی زندگی میں قبر کے سوالات میں آسانی کرے گا۔ یہ آخرت کا تعلق اصل میں قبر کے ساتھ ہے، جو نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی نا، ظاہر دنیا میں تو نہیں قبر کے سوال ہو رہے، تو قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قبر کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا
کلمہ طیبہ کے اوپر اور اس کی تفصیلات جو حدیث میں آئی، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں سوال. اب دیکھ لیں، فرقے کا کوئی ذکر نہیں، پیر کا کوئی ذکر نہیں، فقہ کا کوئی ذکر نہیں. قبر میں جا کے فرقے بھی ختم ہو جانے ہیں، ورنہ تو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا تعلق کس فرقے سے ہے، سنی ہے شیعہ؟ سنی ہے تو پھر کس فقہ کو فالو کرتا تھا؟ وہ تو یہی انہوں نے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی تقلید کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ایک مالکی فوت ہو گیا، تو جب وہ قبر میں گیا تو اسے قبر کے سوالات کے جوابات نہیں آ رہے تھے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے گئے اور انہوں نے چپکے سے اس کے کان میں سوالات کے جوابات بتا دیے. بھئی کان میں آپ بتا بھی دیں، زبان تو اس کی چلنی ہے نا. جواب تو بڑے آسان ہے، آج بے نمازی سے بھی پوچھے وہ بھی کہہ دے گا جی ان 3 سوالوں کا یہ جواب ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جواب تو پتہ سب کو ہوگا، زبان نہیں چل رہی ہوگی نا. تو دلیل انہوں نے دی، پھر تو مالکی ہونا چاہیے، حنفی تو نہیں ہونا چاہیے اگر دلیل یہی ہے. تو یہ سب کہانی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جی، وہ جب فرشتوں نے اس سے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا دھوبی ہوں. وہ کہتے نہیں فرشتے پریشان ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. فرشتوں نے نہیں جناب پریشان ہونا، اللہ دے بندے ہو، آپ لوگ تو ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے جنہیں دین کی سمجھ آ گئی ہے. فرشتوں کو تو بالکل پتہ ہے کہ سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے. اور دوسرا، فرشتے کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں بائی ڈیفالٹ جس طرح کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے نا، ان میں ایک چیز فیڈ ہے، اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. جیسے یہ اسٹاپ واچ ہے، اس میں بھلے کوئی کافر سیل ڈالے کوئی مسلمان ڈالے، ایک بار ٹائم آپ سیٹ کر دیں گے، آپ انگلی سے دبائیں گے اس نے آن ہونا ہے، دوبارہ دبائیں گے اس نے آف ہونا ہے. گھڑی کو نہیں پتا یہ انگلی کون سی ہے، میرے مالک کی ہے، چور کی ہے، کافر کی ہے، مسلمان کی ہے، کیونکہ یہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتی. فرشتوں کو اللہ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو 3 سوالات کے جوابات دے دے، اس کو چوتھا سوال یہ پوچھنا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ آگے سے بتا دے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، یا اگلے انبیاء کا ماننے والا تھا تو ان انبیاء کا ذکر کر دے گا. اور جو جوابات نہ دے سکے تم نے ان سے پوچھنا ہے تو وہ آگے سے یہی کہے گا. اور یہ اس لیے کہ ہمیں نبی الاسلام نے بتایا. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک بھی کوئی ہے اور ان کا کوئی دھوبی بھی ہے. ہاں، اور وہ بیان کرتے ہوئے نا علماء کہتے ہیں جی اشرف علی تھانوی صاحب نے نقل فرمایا، یعنی اس طرح جیسے بخاری شریف میں آ گیا. اس کا روب آپ دیوبندیوں پہ تو ڈال سکتے ہیں، ہاں، لیکن ہم پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں میرے بھائی؟ ہمیں تو قرآن و سنت سے بتائیں. ہم تو کہیں گے کہ بھائی جس نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے اس سے تو پہلے ہم یہ پوچھیں گے کہ کس نے اس قبر میں کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا. آپ کیمرہ لگا بھی دیں تو کوئی قبر کا عذاب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. نہ ان سوالات کی کوئی ریکارڈنگ کر سکتا ہے. یہ کس جھوٹے نے آپ کو بتایا؟ یہ شیطان نہیں آپ کو بتایا، آپ کے بڑے نے، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی بجائے بزرگوں سے جوڑا جائے. بھائی نبی الاسلام بتا رہے ہیں کہ جو سوالات کے جوابات دے گا وہ ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اور ناکام وہ ہوگا جس نے دین کو سیریس نہیں لیا ہوگا. اچھا نبی الاسلام تو بتا رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، یہ اس حال کو نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ غوث پاک کے دھوبی بن جائیں. یہ حال ہے، پھڈا ڈال کے بیٹھ گیا. اللہ دے بندے ہو، بخاری مسلم میں ہے کہ جب وہ سوالات کے جوابات نہیں نہ دیتا تو فرشتے اسے ایک ایسا گرز مارتے ہیں کہ بالکل زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخو پکار دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے. وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. غوث پاک دا توبی تے جھگڑا تھے تک گل ہی نہیں پہنچنی. جس نے 3 سوال ختم، چوتھا آنا ہے، 5ویں نمبر دے کوڑا ہی آنا ہے، وہ دے غوث پاک دا توبی. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں بھائی. یہ آپ کے بنائے ہوئے دنیا میں بزرگان دین ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ. اگر ان بزرگوں نے یہ خرافات پھیلائی ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں پھیلائی تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں. سارا جرم پھر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ آیت اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو، یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی کھلی چھٹی کر دیتا ہے، وہ اپنے برائی کے راستے پہ چلتے رہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے
وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا، اور جو دنیا میں گمراہ رہے وہ قبر میں بھی جا کے، حشر میں بھی جا کے ناکامی کا منہ دیکھیں گے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مراد یہ کہ یہ اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو شخص پیغمبروں کی پیروی کرے گا ان کے لیے انعام ہوگا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو نبیوں کی نافرمانی خود کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے کوئی معافی والا معاملہ نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں بھٹکنے دے گا اور جہنم کے عذاب میں پھینکے گا جس نے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی. اللہم اجرنا من النار. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.